اللہ قبول کر لے تو بخشش کے لیے کافی ہے، بخشش کے لیے کافی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد اپنے والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہم کتنا حسن سلوک کرتے ہیں؟ حسن سلوک کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ماں باپ کسی کام کو پیار سے کہتے ہیں وہ مان لینا، یہ فرما برداری نہیں ہے، حسن سلوک اس کا نام نہیں ہے۔ اگر باپ کڑوے لہجے میں بھی کہے اور وہ بات تیرے دل کو چیرتی چلی جائے، اسے برداشت کر لینا، یہ ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ میٹھی باتیں تو سب برداشت کر لیتے ہیں، اگر کڑوی برداشت کر رہے ہو تب فرما بردار ہو۔ جی ہاں، کڑوی برداشت کرنے کے نتیجے، اگر باپ کہتے سنا نہیں تو نے اتنی رات کو کہاں تھا، تو کہتا تمہیں یہی کام ہے، حساب ہی لیتے رہتے ہو۔ میرے بھائی نصیب والے ہوتے ہیں جن سے راتوں میں کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ جس دن یہ چلے گئے اور تو آدھی رات کو آئے گا، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ اب تب کہاں تھا، تو خدا کی قسم تیری آنکھیں روئیں گی اس دن، اور اس دن احساس ہوگا کاش آج ٹوکنے والا باپ موجود ہوتا، آج حساب لینے والی ماں ہوتی، تب تجھے پتا چلے گا یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ آج یہ کہتے ہیں نہ کہاں تھا اب تک، تو کہ تمہیں کیا مطلب ہے، میں کہیں بھی تھا۔ اگلا جملہ بہت کڑوا جوان اپنے ماں باپ کو جواب میں جو کہا کرتے ہیں اکثر، بس وہ باتیں اکثر ہم لوگ کہتے بات بات میں، تم نے ہمارے لیے کیا کیا پوری زندگی میں؟ تو نے اگر 10,000 روپے کما لی تو ان سے پوچھ رہا تم نے ہمارے لیے کیا کیا، اور انہوں نے زندگی تیرے نام کر دی، پھر بھی پوچھ رہا کیا کیا؟ میرے نبی کبھی اپنے چچا کے آگے نہیں چلے، اور کبھی کبھی اگر چچا پیچھے ہو جاتے تھے حضور فرماتے تھے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو، اس لیے کہ جب تم پیچھے چلتے ہو تو مجھے میرے باپ عبداللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چچا کو نبی نے پیچھے نہ چلنے دیا، اور آج بیٹا باپ کے آگے کود کے چل رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ اللہ توفیق دے، ان کی عزت کر لو، ان کی قدر کر لو، یہ دنیا میں جنت ہے۔ اگر یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، یہ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ جی حق۔ ذرا سی مکنیاں بنا لی، اس پہ لکھ دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، پھٹ پھٹیا لے آتا اس پہ بھی لکھ دیتا ماں کی دعا ہے۔ سیدھی سی بات ہے یار، یہ سب ماں کی دعا ہے۔ ذرا سچ بتا، ابا کیا تیرے لیے بد دعائیں کر کے گیا ہے؟ نہیں بتائیے۔ جی ماں کا حق بڑا ہے لیکن شان باپ کی زیادہ ہے۔ جی بے شک بے شک۔ یہ سمجھ لیجئے، آج ایسے ایسے اشعار پڑے جا رہے ہیں کہ میٹھی طرح باپ کا دشمن بنایا جا رہا ہے اولاد کو، نافرمان بنایا جا رہا ہے اولاد کو باپ کا۔ میں کہتا ہوں حق ماں کا زیادہ ہے لیکن شان باپ کی زیادہ ہے۔ پورے قرآن میں بھی کہیں بھی رب نے ماں کی قسم یاد نہیں فرمائی، لیکن قرآن میں باپ کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا ووالد وما ولد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ باپ کی شان ہے۔ خدا را مہربانی کرو، کوئی بھی چیز اللہ تمہیں دے تو ماں نے تمہیں پالا، بڑی قربانیاں اس کی ہمارے ساتھ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کا حق نہیں ہے، حق ماں کا زیادہ ہے، شان باپ کی بڑی ہے، یہ یاد رکھنا میری بات۔ ماں باپ کو نظر انداز مت کر دینا۔ جو بھی آتا مولانا ذرا اماں کی شان بیان کر دیو، کیوں ابا سوتیلا تھا کیا؟ یار ذرا سوچو تو صحیح، ماں تو گرمی میں اندر لیٹی رہی، اور وہ اینٹ جو بوجھ اپنے کمر پہ اٹھا کے ڈھوتا رہا وہ کون تھا؟ جی جس نے اوور ٹائم ڈیوٹیاں کی تیرے لیے وہ کون تھا؟ بے شک بے شک۔ جو کئی دن تیرے قرضے اتارنے کے لیے گھر نہ لوٹا وہ کون تھا؟ جس نے بارش کے موسم کو بارش نہ جانا، اور موسم کوئی بھی ہو تیرے لیے کمانے نکلا، بتا وہ کون تھا؟ خدا کی قسم جواب یہی آئے گا، جو بارش میں بھی جاتا رہا وہ باپ تھا، جو بوجھ اٹھاتا رہا وہ باپ تھا، جو کئی دن گھر سے باہر رہا وہ باپ تھا، جو لوگوں کی گالیاں کھاتا رہا وہ باپ تھا، جو چلتے سورج کو سہتا رہا وہ باپ تھا، جو گرم دھوپ کے گرم لتھیڑوں کو سہتا رہا وہ باپ تھا، ہر تانے کو سہا جس نے وہ باپ تھا، ہر رسوائی کو سہا جس نے وہ باپ تھا، ہر درد کو سہا جس نے وہ باپ تھا، خون پسینہ ایک کر کے تیرے حلق سے لقمے بنا کے اتارا جس نے وہ باپ تھا، اور جس نے اپنی جوانی گٹی میں ملا کے تجھے پلائی ہے وہ باپ تھا۔ اگر اتنی محنت سے باپ نے پالا ہے تو مکان پہ صرف ماں کی دعا نہ لکھ، گاڑی پہ صرف ماں کی دعا نہ لکھ، دروازے پہ اگر لکھے تو مسکرا کے لکھ دیا کر، یہ صرف ماں کی دعا نہیں ہے بلکہ یہ میری ماں کی بھی دعا ہے، میرے باپ کی بھی دعا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحان مہربانی کرو، اللہ سلامت رکھے۔